وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتی ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور محبوب آپ اس شخص کی، اس بندے کی بات نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جن کا دل اللہ تعالیٰ اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ وہ جس چیز کو خدا کی یاد سمجھتے ہیں اصل میں وہ خدا کی یاد نہیں ہوتی، وہ ان کے نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنے نفس کو خوش، اور جو ان کو ان کا نفس کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کے چکر میں پھنسے ہوتی ہیں، وہ خدا کی رضا پر کام نہیں کرتے۔ تو یہ بعض ایسے لوگ ہیں۔ تو اب یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جو انسی ہے، آیت نمبر 28، کہ اس میں ایک چیز تو یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ محبوب آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح اور شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں جنسی۔ اچھا، اب یہ واقعہ بتانے سے پہلے کہ یہ جو حدیث کا اور قرآن کا جو واقعہ ہے، ایک چیز تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے وہ محبوب ہیں جن کی تربیت خود رب العالمین فرماتا ہے، خود رب العالمین فرماتا ہے۔ جیسے یہاں ایک معاملہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خود تربیت فرمائی، خود تربیت فرمائی۔ بعض اولیاء کی تربیت، بعض اولیاء کرام صالحین کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود فرماتے ہیں، بعض حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، بعض کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت فرماتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کا یہ ایک نظام اور سسٹم چلتا ہے اس طریقے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے وہ خود رب العالمین فرماتا ہے۔ تو اب اس جگہ اور اس مقام پر یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو اللہ نے خود آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کی کمال کی طرف رہنمائی فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک چیز جو سمجھائی وہ یہ کہ اچھوں کے ساتھ رہنا، اچھوں کے ساتھ رہنا یہ زیادہ اچھا ہے، اچھوں کے ساتھ رہنا یہ زیادہ اچھا ہے، بھلے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ اور بروں کے ساتھ رہنا بہت زیادہ برا ہے، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ تو لوگوں کے بھی کئی چہرے ہیں،
ایک بندہ خانقاہ بنوا رہا ہے، دوسرا بندہ مسجد بنوا رہا ہے، تیسرا بندہ مدرسہ بنوا رہا ہے، اگر نیت اور رضا اللہ کی نہیں ہے، اپنے نفس کی ہے، دنیا کمانے کی ہے، تو وہ صدیق نہیں ہے، وہ زندیق ہے، وہ خدا کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ بہرحال اب ایک تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس آیہ کریمہ سے کہ اچھوں کے ساتھ رہنا زیادہ اچھا ہے، بھلے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اور بروں کے ساتھ رہنا زیادہ برا ہے، بھلے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو جن سے۔ اور ایک چیز یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں یہ بھی فرمائی گئی کہ صالحین کی دو علامتیں ہیں، صالحین کی جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، جن پر اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ ہے، ان کی دو علامتیں بھی ہیں، اور وہ دو علامتیں جون سی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ صبح کے وقت اور شام کے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ گو کہ جو صالحین ہیں، اولیاء ہیں، وہ تو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں گم رہتی ہیں، ان کا سونا بھی اللہ کا ذکر، ان کا جاگنا بھی اللہ کا ذکر، ان کا چلنا بھی اللہ کا ذکر، ان کا بیٹھنا بھی اللہ کا ذکر، ان کا دیکھنا بھی اللہ کا ذکر، ان کا آنکھیں بند کر لینا بھی اللہ کا ذکر۔ مگر دو خاص وقت بتائے گئے۔ اب اگر میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں تو یہ ایک علیحدہ عنوان ہے کہ بعض بزرگ صالحین جو ہیں، یہ کیوں ایک صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد، یا فجر سے پہلے، یا شام کے وقت مغرب سے پہلے، یا فجر کے وقت جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے وہ 20 منٹ، اور ایک مغرب کی اذانوں سے پہلے جو 20 منٹ جس میں سجدہ من، اس کے اندر خاص اپنے ذکر اور اذکار فرماتے ہیں جو ان سے ہیں۔ بہرحال ہو سکتا ہے اس کا اشارہ ادھر بھی ہو جو ان سے ہے، مگر ایک اللہ تعالیٰ نے صالحین کی نشانی یہ بھی بتا دی کہ صالحین اور نیک اور برگزیدہ لوگوں کی نشانی اور یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں جو ان سے ہیں، یہ جو لوگ ہیں جو ان سے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا داروں کی طرف نظر رکھنے اور ان کی پیروی سے ممانعت کے متعلق حکم فرمایا ہے۔ دنیا دار جو لوگ ہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں، ان کی طرف نظر کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور ان کی پیروی کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جو ان سے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے، یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو غافل لوگ ہیں، جو متکبر لوگ ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکار لوگ ہیں، اور جو مالدار لوگ ہیں، ان کی بات نہیں ماننی، اور کسی عام بندے کو نہیں بلکہ نبیوں کے تاجدار کو اللہ نے منع فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال اور جن کے دولت کی اوپر نظر نہیں رکھنی، بلکہ وہ لوگ جو خالص ہیں، بھلے غریب ہیں، بھلے فقیر ہیں، محبوب اپنی توجہ اپنی ان کی طرف رکھنی ہے جنسی ہے۔ تو یہ چیز ایک تو اس میں جنسی نے فرمائی گئی، اس آیہ کریمہ کے اندر جنسی ہے۔ بہرحال اب یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی عبادت کرتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں، ان لوگوں سے اپنی آنکھیں نہ ہٹائیں کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہوں، نہیں، اور آپ اس شخص کی بات ہی نہ مانیں
جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. مت اس بندے کی بات مانے جو ان سے اس کی باتوں میں نہ جائیں. اس نے اپنی وہ کون بندہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے, جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے جو ان سے, مگر دکھاتا کچھ اور ہے جو ان سے, اور اس کا معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے. وَكَانَ أَمْرَهُ فُرُطًا, اور اس کا معاملہ بہت آگے جو ان سے وہ بڑھ گیا ہے, بڑھ چکا ہے جو ان سے. یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی جو ان سی ہے. اب اصل میں ہوا کیا ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ یہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ ایک بندہ عینیہ بن حسن الفضاری جو قبیلہ مضر کا سردار تھا, وہ بندہ بہت بڑا اپنے وقت کا سردار تھا اور بہت بڑا بادشاہ تھا, بہت بڑا اپنے قبیلے کا, اپنے علاقے کا بادشاہ سردار تھا جن سے. تو وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, حضور کی بارگاہ میں, بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا. اب جب وہ آیا نا تو اس وقت وہاں بزرگ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ان میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے, حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے, اور بعض روایات میں ان میں حضرت خباب بھی تھے, حضرت صہیب بھی تھے, اور حضرت بلال حبشی وغیرہ یہ سارے تھے. اور جو روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اس میں حضرت سلمان فارسی تھے, حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ تھے. مگر وہ بھی ساتھ ہوں گے, وہ دوسری روایات میں ہے کہ حضرت صہیب بھی تھے, حضرت خباب بھی تھے, حضرت بلال حبشی بھی تھے. تو یہ صحابہ کرام اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن سے ہیں, یہ والے جو صحابہ کرام ہیں, یہ صحابہ یہ فقراء صحابہ کے زمرے میں آتے تھے, فقراء صحابہ کے زمرے میں. تو یہ جو فقراء صحابہ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ جو ہے آپ کے دیدار کی نعمت سے جو ہے نا وہ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہے تھے. یعنی یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اب گرمی کا موسم تھا, گرمی کا موسم تھا, تو انہوں نے کیا کہتے ہیں جو اونی جبے ہیں وہ انہوں نے پہنے ہوئے تھے. تو ان کے پسینے سے اور ان کے لباس سے بو اٹھ رہی تھی, بو آ رہی تھی, پسینے کی بو, پسینے کی اسمیل. گرمی کے اندر آپ کے لباس سے پسینے کی ایک بو آتی ہے جون سی ہے. تو اب اس وقت یہ عینیہ بن حسن الفضاری جون سا نا یہ آ گیا. تو یہ آ کر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ, اب یہ بہت بڑا سردار تھا اپنے وقت کا, یہ آ کر کہنے لگا کہ کیا یہ جو بو ہے یہ آپ کو تنگ نہیں کرتی؟ یہ جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فقراء صحابہ جن میں حضرت سلمان فارسی نقش بندیوں کے شہنشاہ جیسی ہستی, ہاں, اور حضرت ابو ذر غفاری جیسی ہستی, حضرت بلال حبشی, حضرت خباب, حضرت صہیب, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا کیا آپ کو ان لوگوں کے لباس اور ان کے جسموں سے بو نہیں آ رہی؟ کیا آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی جون سی ہے جب آپ ان کے پاس بیٹھتی ہیں؟ ہم اتنے بڑے سردار ہیں, اور اگر ہم, یہ بات آپ نوٹ کر لیں, اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں, اگر میں, یعنی کہنے لگا کہ ہم سردار جون سی ہیں, آپ کا دین قبول کر لیں تو ہمارے قبیلوں کے جتنے لوگ ہیں سب آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. آپ سوچیں ہمارے ایمان لانے سے آپ کے غلاموں میں کتنا اضافہ ہو جائے گا, کتنے لوگ بڑھ جائیں گے جون سے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں, ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں, لیکن ایک بات ہے کہ جب ہم آتے ہیں نا تو یہ جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ فقراء صحابہ کرام, یہ ان کی جو بو ہے نا, ان کے جو میلے کپڑے ہیں اور ان کے جسموں سے اٹھنے والی جو بو ہے, اس سے ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے جون سی ہے. ہاں ایک شرط ہے, اگر آپ ان کو اپنی نشست سے اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں.
آپ ان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیں. یہ جو غریب اور فقیر صحابہ کرام، یہ جو فقراء صحابہ میں، ان کو نکال دیں آپ یہاں سے. اس نے جو سینا عوینیہ بن حسن الفزاری، اس نے یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بھی قریش کے سردار، ان کو یہاں سے ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اور یہ دیکھ لیں اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ اور بھی ایمان لے آئیں گے، اور لوگ بھی آ جائیں گے یہاں پر جون سا آپ کے پاس. تو انہیں یہاں سے اٹھا دیں، کیونکہ ان کے کپڑوں میں سے ہمیں بو آتی ہے، ہمیں اسمیل آتی ہے ان کے کپڑوں میں سے. اور اگر ان کو یا تو یہ کر لیں کہ ان کو ویسی فارغ کر دیں، ان کو ہٹا دیں اپنی مجلس میں سے، اور اگر یہ نہیں کرنا تو پھر ایک دوسری آپشن اور ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے لیے آپ علیحدہ مجلس سجایا کریں اور ہمارے لیے علیحدہ مجلس رکھا کریں. اگر آپ کو ان کے پاس بیٹھنے کا شوق ہے تو ان کے پاس آپ علیحدہ بیٹھ جایا کریں. ہم سردار ہیں اپنے وقت کے اور اپنے علاقے کے بادشاہ ہیں، ہم نہیں ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کے جسموں سے ہمیں بو آتی ہے. یہ بات اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگوں کی موجودگی میں اس نے کہہ دی. اتنی بڑی بات اس نے یہ کہہ دی جون سی، کیونکہ ان کی بو سے ہمارے دماغوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں پریشانی ہوتی ہے. ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ فوراً جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فوراً جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب، اللہ تعالیٰ کو ان متکبر اور ان مغرور لوگوں کی ہم نشینی پسند نہیں ہے. بھلے ان کے ساتھ ہزاروں لوگ آ جائیں جو ان سے آپ کے پاس ایمان لاتے ہوئے. یہ غرور اور یہ جو تکبر، اس سے اللہ نے اتنی نفرت فرمائی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا محبوب اللہ پیغام دے رہے ان لوگوں کی ہم نشینی ہمیں قبول ہی نہیں ہے. اتنے مغرور اور متکبر لوگ، یہ لوگ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو غرباء ہیں، یہ جو فقراء ہیں، ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں یا ان کے لیے کوئی علیحدہ مجلس منعقد کیا کریں، ان کے لیے علیحدہ مجلس رکھ لیں، ہمارے لیے علیحدہ مجلس رکھ لیں. ہمیں اگر ادھر بٹھایا ہے تو ان کو یہاں نہ بٹھائیں، ان کو کسی اور مجلس میں بٹھایا کریں، اور یا پھر ان کو ویسے ہی نکال دیں جن سے. تو اللہ اب یہ اس آیت کا شان نزول ہے، یہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ اللہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے اور تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو ان مغرور اور متکبر لوگوں کی ہم نشینی پسند نہیں ہے. محبوب یہ جو ان سے متکبر لوگ ہیں ان کی صحبت کو ترک کر دیں جو ان سے. اور لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ان سے غریب، یہ جو فقیر، یہ جو مسکین لوگ ہیں، ان کی صحبت آپ نے ترک نہیں کرنی، آپ نے ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا. یہ تو فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں محبوب. یہ تو آپ کی محبت کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی جون سے وہ فقط اللہ کی یاد اور اس کی محبت میں گم رہتی ہیں جون سی. محبوب ان کو نہیں ہٹانا، یہ تو آپ کی نگاہوں کے پیاسی، یہ فقط آپ کی نگاہوں کے پیاسی، یہ تو آپ کی نظر محبت کے بھوکے ہیں. یہ تو صرف یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی نگاہ ان کے اوپر پڑ جائے، یہ تو صرف یہ چاہتی ہیں کہ آپ محبت سے ان کو ایک نظر دیکھ لیں. یہ تو اپنی اس کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دیں آپ کی تسلیم و اللہ اور اس کے رسول کی تسلیم و رضا کے اوپر. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے قوال نے یہ شعر پڑھا، کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است. کشتگان خنجر
خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر اولیاء کے متعلق یہ شعر اس قوال نے پڑھا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ محبوب یہ جو فقیر ہیں، یہ جو غریب ہیں، یہ جو حضرت سلمان فارسی، یہ حضرت صہیب رومی، یہ حضرت خباب، یہ حضرت بلال حبشی، یہ حضرت ابو ذر غفاری، محبوب یہ تو فقط آپ کی نگاہوں کے پیاسے ہیں، یہ تو آپ کی محبت کے بھوکے ہیں، یہ تو صرف آپ کی نظر محبت چاہتے ہیں، آپ کی نگاہ چاہتے ہیں، اور انہیں کچھ چاہیے نہیں۔ یہ جو عوینیہ بن حسن الفداری جون سے ہے، اس کو کہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلو نکل جاؤ یہاں سے، میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتا ہے کہ ہم سردار ہیں، اگر ہم آپ کے غلام ہو گئے، اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ ایمان لے آئیں گے، اس کی باتوں میں نہ جائیں۔ یہ آیت اس موقع کے اوپر نازل ہوئی، اس موقع کے اوپر نازل ہوئی، اس کی باتوں میں نہیں جانا محبوب، اس کے لیے اپنے غلاموں کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ اس کو ان کے جسموں سے بو آتی ہے، یہ غریب لوگ ہیں، ان کے پرانے لباس ہیں، ان کے میلے لباس ہیں، ان کے لباس کے اوپر مٹی ہے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں سے ننگے ہیں، جس کیفیت میں ان کے اونی لباس، مگر محبوب یہ تو صبح اور شام آپ کی محبت کے متوالے ہیں، آپ کی نگاہوں کے پیاسے ہیں، آپ کو ایک نظر دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ تو فقط آپ کی تسلیم و رضا کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ نے قوال کو کہا دوبارہ پڑھ مکرر، اس نے پھر پڑھا، فرمایا پھر پڑھ مکرر، پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھ مکرر۔ کشتگان خنجر تسلیم را، یہ تو آپ کی نگاہوں کے ایسے پیاسے ہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی تسلیم و رضا کے لیے ہر لمحے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ ان کو تو ہر لمحے ایک موت ملتی ہے اور اس کے بعد ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد یہی شعر سنتے سنتے انتقال فرما گئے، پردہ فرما گئے جن سے، پردہ فرما گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب اس کو بھیج دیں یہاں سے، دفع کر دیں اس کو یہاں سے، اس کو جانے دیں یہاں سے۔ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے وقت کا سردار اور بادشاہ ہوں۔ جب ہم لوگ آ کر آپ کے پاس بیٹھیں گے، ہم آپ کے پاس ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، جب ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے تو یہ جو غربا، یہ جو فقراء صحابہ ہیں، یہ آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے، یہ حضرت سلمان فارسی نہیں بیٹھیں گے، حضرت ابو ذر غفاری نہیں بیٹھیں گے، حضرت خباب نہیں بیٹھیں گے، حضرت صہیب نہیں بیٹھیں گے، بلال حبشی نہیں بیٹھیں گے، یہ جو فقراء صحابہ ہیں یہ نہیں آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ محبوب اس کو کہیں یہاں سے چلا جائے، نکل جائے یہاں سے، اس کے ایمان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کے ایمان کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ اتنا متکبر اور مغرور، اس کے ساتھ جتنے بھی سردار ہیں ان سب کو بھیج دیں ان کے علاقوں کے اندر، ہمیں ان کے ایمان کی ضرورت۔ اللہ نے اپنے محبوب کی تربیت فرمائی، فرمایا محبوب کہیں، یعنی کہیں مفسرین نے لکھا ہے کہیں کہ آپ اس سوچ کے اندر، کیونکہ حضور چاہتے تھے کہ ہر کافر ایمان لے آئے، ہر بندہ ایمان لے آئے، اللہ کا کلمہ پڑھنا شروع کرتے، اللہ نے اپنے محبوب کی تربیت فرمائی، اللہ نے اپنے محبوب کی تربیت فرمائی۔ محبوب یہ تو ہر وقت آپ کی محبت میں محو رہتے ہیں، یہ تو ہر وقت یہ آپ کی نظر کے بھوکے ہیں کہ آپ ان کے اوپر ایک نگاہ فرما دیں اور ان کو شفقت اور محبت کے ساتھ آپ ان کو دیکھ لیں۔ محبوب یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ جو فقراء صحابہ ہیں، یہ جو آپ کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک مرتبہ ان کی طرف محبت کی نگاہ سے جب دیکھتے ہیں، رضا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ ان سے خوش ہیں، یہ تو اپنے گھر بار، کاروبار، مال، اولاد، ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔ یہ تو ان کی زندگی آپ کی نگاہ ہے، ان کی زندگی آپ کی نگاہ ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے
یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 28، آپ غور کریں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں۔ محبوب ان کو دفع کر دیں، یہ متکبر اور مغرور لوگ، ان کو آپ کے غلاموں سے بو آتی ہے، سمیل آتی ہے، نہیں، ہمیں ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کو یہ لالچ دے رہے ہیں کہ ہم اگر ایمان لے آئے تو ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ ایمان لے آئیں گے، ہمیں ان کی ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھیج دیں یہاں سے، دفع کر دیں ان کو یہاں سے۔ مگر ان لوگوں کو، یہ جو فقراء ہیں، جو آپ صرف آپ کی نگاہ کی، ایک نگاہ کے جون سے ہیں، اس کے اوپر اپنی جانیں قربان کرتی ہیں اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، ان کو آپ اپنے ساتھ لازم کر لیں، لازم کر لیں، جو صبح اور شام فقط اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی نگاہوں کو محبوب ان پہ سے نہیں ہٹانا۔ یہ جو فقراء ہیں، ان پر سے اپنی نگاہوں کو نہیں ہٹانا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ واہ، کیا ان کا نصیب ہے، حضرت ابو ذر غفاری کا، حضرت سلمان فارسی کا، حضرت خباب کا، حضرت صہیب کا، حضرت بلال حبشی کا، جو اس وقت وہاں موجود تھے، جن کے لیے خدا نے حضور کو حکم دے دیا، فرمایا محبوب ان کے اوپر سے اپنی نگاہوں کو نہیں ہٹانا۔ بھائی حضور کی نگاہ حاصل کرنے کے لیے تو ساری کائنات تڑپ رہی ہے، ساری کائنات۔ اور ان کو، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے حکم فرمایا محبوب اپنی نگاہوں کو ان کے اوپر جمائی رکھیں، ان کے اوپر سے اپنی نگاہوں کو نہیں ہٹانا، ان کو دفع کر دیں۔ یہ جو مغرور اور متکبر لوگ کہتے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں، ہم جب یا رسول اللہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں ان کے جسموں سے بو آتی ہے، ان کے کپڑوں میں سے بو آتی ہے، ان کے کپڑے میلے ہیں، ان کے کپڑے جون سے ان سے سمیل اٹھ رہی ہے پسینے کی، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھتے جون سے۔ اللہ نے قرآن میں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹائیں، اپنی آنکھوں کو نہ ہٹائیں۔ محبوب ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہ عنایت ان سے پھر جائے اور یہ صدمہ ہی برداشت نہ کر سکیں، یہ صدمہ ہی برداشت نہ کر سکیں۔ یہ جو آپ کے غلام ہیں، یہ صرف، ان کو صرف آپ کی نگاہ چاہیے۔ اگر آپ کی نگاہیں ان پر سے ہٹ گئیں، یہ تو زندہ ہی نہیں رہیں گے، یہ مر جائیں گے۔ یہ تو ابھی زندہ ہیں تو کبھی آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں جنت میں آپ کس مقام پر ہوں گے اور ہم کس مقام پر ہوں گے، پتہ نہیں جنت میں ہم آپ کی زیارت اور آپ کی مجلس اور آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور ساری ساری رات اسی سوچ میں روتے رہتے ہیں، اسی سوچ میں روتے رہتے ہیں ساری ساری رات۔ محبوب ان کو اپنی نگاہوں سے دور نہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، محبوب اپنی آنکھیں ان سے نہیں ہٹانی، ان پر اپنی نگاہوں کی توجہ رکھیں، ان پر اپنی نگاہوں کی توجہ رکھیں۔ کیا خوش نصیب وہ بزرگ تھے جو اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی، کہ آپ کہیں دنیا کی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہو؟ نہیں، دنیا کی جس زینت کو چھوڑ دیں، جانے دیں ان کو۔ یہ جو بادشاہ اور یہ جو سردار آئی ہیں کہ آپ ان فقراء کو، ہمیں ان کے ایمان کی ضرورت نہیں، ان کو جانے دیں جون سے، ان کو جانے دیں، ان فقراء کو نہیں ہٹانا اپنے پاس سے جون سے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور آپ اس شخص کا، اس بندے کی بات مانتے ہیں؟ نہیں، اس کا تو دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے جون سے، بالکل بھی نہیں۔ یہ تو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے، اس کا معاملہ تو ویسے ہی بہت زیادہ، حد سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہے۔ اچھا، اسی طرح تو اس لیے
ان کی جو ساری خوشیاں ہیں، یہ جو فقراء ہیں، یہ تو آپ کی نگاہ کی ایک توجہ کے بھوکی ہیں بس جون سے، اور اس کے یہ اس صدمے کو، اس جدائی کو اگر آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں گے، یہ برداشت ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ایسے علامہ آلوسی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فائدہ فقراء کو حاصل ہوتا ہے۔ فقراء کو کیونکہ وہ بارگاہ الہی کے عشاق ہیں، جو فقراء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، کیونکہ وہ بارگاہ الہی کے عشاق ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انوار الہی کے لیے آئینہ ہیں، اور اس کی تجلیات کا عرش ہیں، اور اس کے اسرار کا معدن ہے، اور اس کے انوار کا مشرق ہیں۔ تو صحابہ کرام جو سے ہیں وہ حضور کے روئے زیبا، حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے تھے تو صحابہ کرام کو زندگی کا لطف حاصل ہوتا تھا۔ علامہ آلوسی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یا اللہ اس کے اوپر درود پہنچا جو تیری مخلوق میں سب سے بہترین ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہمیں ہماری مرادوں میں پورا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، اے وسیع کرم کرنے والے، ان کا صدقہ اور طفیل ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جن کا صدقہ ہم یہ زندگی اور یہ برکت اور یہ رحمت لیے بیٹھے ہیں، جن کا صدقہ۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بارگاہ الہی کے عشاق، وہ جو صحابہ کرام ہیں، کیوں ان کو یہ فائدہ اور یہ رحمت حاصل ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انوار الہی کے لیے آئینہ ہیں، اور اس کی تجلیات کا عرش ہیں، اور اس کے اسرار کا معدن ہیں، اور اس کے انوار کا مشرق ہیں۔ تو صحابہ کرام علامہ سید ابو الفضل آلوسی بغدادی حنفی، میں نے ان کے بھی مزار پر حاضری دی ہے، شیخ معروف کرخی کے مزار کے ساتھ ان کا مزار ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام جب حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے تھے تو ان کو زندگی کا لطف حاصل ہوتا تھا، اور جب حضور ان کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے اوجھل ہو جاتے تھے، یہ خاطر رنجیدہ پریشان حال ہو جاتے تھے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان سے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ان فقراء کی بھی صحبت سے مشرف ہوتے ہیں، وہ حضور کی مجلس میں نہیں بیٹھے، مگر حضور کی امت کے فقراء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کو بھی یہی نعمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ان کو بھی یہی نعمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ حدیث میں ایک اللہ کی یاد کرنے والے وہ گروہ ہیں، یہ وہ مبارک اور برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی خالی نہیں رہتا اور کبھی بدبخت نہیں رہتا، بلکہ اس کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر ہے۔ تو یہ نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہڑ وقت دے نے جد اشکاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے۔ تو حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ بات
فرماتے ہیں اس کے اندر جون سے، تو بہرحال مفسرین نے پھر یہ فرمایا اس حدیث کے تحت جون سے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 28 تلاوت کی، ایک حدیث کے اندر ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنے کہ قیامت والے دن جو فقراء مہاجرین فقراء، یہ اغنیاء سے، جو فقراء ہیں حضور کی امت کی، یہ اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ 40 سال پہلے حضرت ابن عمر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ دیکھو میری یہ حدیث سن کر عتیق کتنا خوش ہوا ہے، اس کا پورے دانت کھل گئے، سارے دانت مبارک اس کے نظر آ گئے مجھے۔ الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ ہنستا ہی رکھے۔ مگر جب اس نے یہ حدیث سنی حضرت ابن عمر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن فقراء جو ہیں یہ اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پہلے جنت میں۔ اس نے وہ ہنس کے بتا دیا اس نے کہ میں آپ سے 40 سال پہلے جا رہا ہوں جنت میں جون سے۔ ایک حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت ثوبان کو یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض عدن سے لے کر عمان بلقا تک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ میرے حوض کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، اور جس نے اس حوض سے ایک گھونٹ بھی پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور اس حوض پر لوگوں میں سب سے پہلے حضور نے فرمایا فقراء ہیں۔ اس حوض پر سب سے پہلے فقراء مہاجرین، اور جن کے سر کے بال غبار آلود ہوں گے اور ان کے کپڑے میلے ہوں گے، اس حوض پر سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے حضور نے فرمایا۔ اور جنت میں وہی فقراء سب سے پہلے 40 سال پہلے اغنیاء سے پہلے داخل ہوں گے۔ یہ جو مال دولت والے ایمان والے ہیں ان سے 40 سال پہلے انہوں نے جنت میں داخل ہونے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک سے، یعنی اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکین رکھنا، مجھے بطور مسکین زندہ رکھنا، اور میں مسکین ہی ہوں تو میری روح کو قبض کرنا، اور مجھے قیامت والے دن مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کو، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ مسکین قیامت والے دن اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے مسکینوں میں رکھنا۔ آپ نے فرمایا عائشہ مسکین کو رد نہ کرنا، مسکین کو رد نہ کیا کرو، بے شک اس کو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دیا کرو، ایک ٹکڑا جون سے مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو اپنے قریب رکھو، تو بے شک اللہ قیامت والے دن اگر تم نے مسکین کو اپنے قریب رکھا تو قیامت والے دن اللہ تمہیں اپنے قریب کر کھڑا کر لے گا، اللہ تمہیں اپنے قریب لے آئے گا۔ کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جون سے وہ ارشاد فرمائی۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، آگے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہیے حق تمہارے رب کی طرف سے یہ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ کہیے حق تمہارے رب کی طرف سے یہ، سو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ دفع ہو جاؤ جو تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ میں ان فقراء صحابہ کو، ان پیاروں کو، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں میری بارگاہ میری دہلیز پر صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہتی، جن کو نہ اپنی بیویوں کا پتہ ہے، نہ اپنے بچوں کا پتہ ہے، نہ دولت کا پتہ ہے، نہ نوکری کا پتہ ہے، نہ کاروبار کا پتہ ہے، سارا دن میری خدمت میں رہتی ہیں، خدا نے ان کی تعریف قرآن کی آیات میں نازل کر دی۔ محبوب کہہ دیجئے خدا کی یہ آیت ہے قرآن، اگلی آیت نمبر 29 فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر کرے، اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے
ایسی دوزخ تیار کی ہے جس کے شعلوں کی 4 دیواری ان کا احاطہ کرے گی. اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور ان کے چہروں کو جلا دے گا. وہ کیسا برا مشروب ہے اور وہ دوزخ کیسی بری آرام کی جگہ ہے. اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ان کے لیے آگ. ایک حدیث میں دوزخ کی جو دیواریں، دوزخ کی آگ کی جو دیواریں، چاروں دیواریں 40 سال کی مسافت کی ایک ایک دیوار ہے جن سے. اور جب یہ دوست کی جن کے اندر اتنا تکبر ہے، اتنا غرور ہے، جو دنیا کی لالچ کے اندر صرف امیروں کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور غرباء اور فقراء کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے، ان کو جب اس میں پیاس لگے گی نا اس دوزخ کے اندر، تو جو ان کو پانی دیا جائے گا، قرآن کہہ رہے جب وہ پانی ان کے نزدیک کیا جائے گا نا تو ان کے چہروں کی کھال گر کے نیچے گر جائے گی. وہ ایسا خوفناک پانی ہے. جب یہ پیاس سے تڑپیں گے دوزخ کے اندر، جو ان غریبوں کے پاس بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کے جسموں سے ان کو بو آتی تھی جو آپ کے غلام ہیں، اور جب یہ پانی مانگیں گے تو ان کے چہروں اور وہ پانی ان کے قریب کیا جائے گا تو ان کے چہروں کی کھال وہ اتنا خوفناک پانی ہے کہ اس پانی کی وہ جو تاثیر ہے اس کی تاثیر سے گل کر نیچے گر جائے گی. بئس الشراب، یہ کیسا برا مشروب ہے، یہ کیسی بری پینے کی جگہ و پینے کی چیز ہے. وساءت مرتفقا، اور وہ دوزخ کیسی بری آرام کی جگہ ہے، کیسی بری آرام کی جگہ ہے. آپ دیکھیے تفسیر روح البیان کے اندر جو ہے ایک حکایت نقل کی گئی ہے. تفسیر کے اندر حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے، فرماتے ہیں میں ایک بچے کے پاس سے گزرا. حضرت مالک بن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی، کہتے ہیں میں ایک بچے کے پاس سے گزرا، وہ مٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میں نے دیکھا کبھی وہ ہنستا ہے کبھی وہ روتا ہے، کبھی ہنسنا شروع کر دیتا کبھی رونا شروع کر دیتا. میں نے سوچا کہ میں اس کو سلام کروں، میں اس کو سلام کروں. حضرت مالک بن دینار ایک بچے کے پاس سے گزر رہے ہیں، دیکھا تو وہ بچے مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، تو وہ مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس کو سلام کروں تو اندر سے آواز آئی کہ نہیں تو اس کو سلام نہیں کرنا، تو نے اس کو سلام نہیں کرنا. تو پھر میں نے اپنے نفس کو کہا، میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں اور بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. تو میں نے کہا نہیں میں اس بچے کو سلام کروں گا. تو میں نے اس بچے کو سلام کیا تو اس نے کہا وعلیکم السلام اے مالک. میں نے اس سے پوچھا، میں حیران رہ گیا، اتنے بڑے اپنے وقت کے ولی، فرماتے ہیں میں جن کا تذکرۃ الاولیاء کی کتابوں میں بے شمار ذکر ہے، میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پہچان لیا کہ میرا نام مالک ہے، تو مجھے جانتا ہے؟ تو مجھے، اس نے کہا عالم ملکوت میں، عالم ارواح میں میری روح نے آپ کی روح سے ملاقات کی تھی تو اس نے مجھے پہچان کروا دی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور جس کو کبھی موت نہیں آئی، مجھے اس نے آپ کی پہچان کروائی ہے. تو میں نے اس بچے سے ایک سوال کیا، میں نے کہا بیٹا تجھے اللہ نے اتنی معرفت عطا فرمائی، اتنی نگاہ عطا فرمائی، عالم ارواح میں اس ملاقات تجھے یاد ہے، تو میرا نام بھی جانتا ہے، تو مجھے یہ بتا کہ نفس کیا چیز ہے اور عقل کیا چیز ہے، نفس کیا چیز ہے اور عقل کیا چیز ہے. اس نے وہ کہنے لگا جس نے آپ کو مجھے سلام کرنے سے منع کیا تھا وہ نفس تھا، اور جس نے آپ کو کہا کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے وہ تیری عقل تھی، وہ تیری عقل تھی. تو حضرت مالک بن دینار پوچھتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا تم مٹی سے کیوں کھیل رہے ہو؟ اس نے کہا میں مٹی سے اس لیے کھیل رہا ہوں اے مالک کہ ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے اسی مٹی کے اندر چلے جانا ہے، اسی میں ہم نے چلے جانا ہے. میں نے کہا مگر بیٹا میں نے دیکھا کہ تم جب مٹی سے کھیل رہے تھے کبھی روتے تھے اور کبھی ہنستے تھے. اس نے کہا جب مجھے اپنے رب کا عذاب یاد آتا تھا تو میں روتا تھا اور جب مجھے اس کی رحمت یاد آتی تھی تو میں ہنسنا شروع کر دیتا تھا. تو میں نے کہا ہے میرے بچے تیرے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یعنی تو ابھی بچہ ہے،
تو ابھی شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، تو تجھے رونے کی کیا ضرورت تھی کہ تیرا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ابھی تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، تو کیوں رو رہا تھا؟ تو اس نے کہا ہے مالک آپ جیسی بزرگ ہستی ایسی باتیں نہ کریں، آپ جیسی بزرگ ہستی اتنے کامل اولیاء میں سے ہیں آپ ایسی بات نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب وہ کھانا پکانے کے لیے بڑی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے سے پہلے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ کر ان کو آگ لگاتی ہے۔ تو میں اس لیے رو رہا تھا، آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتائی کہ محبوب ان لوگوں کی اس کی ہم نشینی دفع کر دیں، اس کو، یہ غرباء کو، ان کو آپ کے پاس بیٹھنے سے منع کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انا لنضیع اجر من احسن عملا، یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جنہوں نے صرف نیک کام کیے، جنہوں نے صرف نیک کام کیے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، انہی کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہ رہے ہیں، اور انہیں وہاں یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ پہلے اللہ نے فرمایا تھا دیکھو یہ دوزخ، ان کے لیے میں نے دوزخ رکھی ہے، یہ مغرور اور متکبر لوگ جو غریبوں سے محبت نہیں کرتے، ان کے لیے دوزخ ہے، اور کیسا برا پینا ہے اور کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں فرمایا گیا کیسا اچھا اجر ہے اور کیسا اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دائمی جنتیں ہیں، جن کے نیچے سے دریا بہ رہی ہیں، ان کو وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہاں ریشم کے حلقے، سبز کپڑے دوبیش پہنائے جائیں گے، اور وہاں یہ وہ لوگ ہیں جو ان غریبوں اور فقراء سے محبت کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک کام کیے، یہ جنت کے اندر مسندوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔